استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا الفاتحہ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 9 جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ 1444 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 5واں روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین وغیرہ جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل پر لائیو دیکھا جا رہا ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد سوائم رضا اتاری ہے. میں راولپنڈی چکلالہ اسکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جس طرح کے رمضان کے موقع پر افطار پارٹی کی خاندان والوں کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے، اگر کوئی اسلامی بہن یا اسلامی بھائی اس افطار پارٹی میں نہ شریک ہو سکیں، نہ جائیں بے پردگیوں کی وجہ سے، کیونکہ جب مرد و عورت مکس ہوتے ہیں، سارے ایک جگہ ہوتے ہیں، تو پھر بے پردگی کا بھی سبب بنتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اگر نہ جائیں تو پھر ناراضگیاں بھی ہیں، اور اگر جائیں تو پھر بے پردگیاں بھی ہیں. تو پھر آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ ہم کیا کریں، کیا ہم جائیں یا نہ جائیں؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. واقعی یعنی کہ یہ پتہ ہے کہ بے پردگیاں ہیں، گناہ سے نہیں بچ پائیں گے تو پھر تو ایسی جگہ جانا نہیں چاہیے. اب رہی ناراضیوں کی صورت، تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھانے والا ہو، سمجھدار گھر میں ایسا فرد ہو، وہ ان کو سمجھائے، نکی کی دعوت دے کہ یہ افطار پارٹی اگر آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ساتھ میں گناہ نہ کیا جائے. عورتیں الگ کمرے میں ہوں، مرد الگ کمرے میں ہوں، تو اس طرح ہونا چاہیے. ہم آئیں یا نہ آئیں، آپ گناہوں سے بچیں. اس طرح موقع کے مناسبت سے مدنی پھول دیے جا سکتے ہیں. یا آپ کے ساتھ اسی کوئی ترکیب ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے چلو آپ کو ہم الگ کمرے میں بٹھائیں گے گھر کی اسلامی بہنوں کے ساتھ. تو یہ اب اگر نہیں مان کر مرد و عورت کا اختلاط کرتے ہیں، مکسچر بناتے ہیں، اور آپ کو اگر پردے کے ساتھ واقعی مطمئن ہے آپ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر چلی جائیں، تاکہ یہ نا اتفاقیاں اور لڑائیاں یہ بھی تو کوئی اچھا کام نہیں ہے. اس طرح کوئی بھی متبادل صورت نکالنی پڑے گی. اور جو بھی اس طرح کی افطار پارٹیاں کرتے ہیں تو افطار پارٹی ایک ہمارے یہاں رسم ہے، رواج ہے، کرتے ہیں رشتہ داروں میں، حرج نہیں ہے. بلکہ اگر اچھی نیت ہوگی اور عین شریعت کے مطابق ہوگا تو کار ثواب ہے. مسلمانوں کو کھانا کھلانا، چاہے مالدار کو ہم کھانا کھلائیں تب بھی ثواب کا کام ہے. تو اس میں اب پھر گناہ شامل ہو گئے، یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ یہ ساتھ میں تو روز کی کہانی ہے نا، گھر گھر کی کہانی ہے کہ روز ہی مطلب دیور، بھیبی، بھابھی، جیٹھ، یہ سب مل کر ہی گھروں میں عام طور پہ کھاتے ہوں گے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیور بھابھی کا تو پردہ ہے اور سخت پردہ ہے، ہلکا بھی نہیں ہے کہ دیور کو حدیث پاک میں موت کہا گیا. تو یوں مطلب یہ کہ الگ الگ بیٹھا کریں. الگ الگ یہ نہیں کہ یہ ادھر ان کا دسترخوان ادھر، تو پھر تو نظر بازی سے بچنا مشکل ہو جائے گا. الگ کمرے میں ہوں، یہ الگ کمرے میں ہوں، یہ ہونا چاہیے گھروں میں بھی اور ڈیلی. گھر کے بچے ہی ہیں، شاید وہ اس میں اتنا اچھا کردار ادا نہ کر سکیں، شاید لڑائی ہو جائے. اگر بڑے سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، ان تک اگر بات پہنچ جائے اور یہ اس معاملے میں کوئی بولڈ اسٹیپ لے لیں تو بتا بچے ان سے تو یہ تو بحث نہیں کریں گے نہیں ہم سامنے بیٹھیں گے. کہ بس اوقات اگر بچے کہہ بھی دیں گے نہیں ہمیں پردہ کرنا ہے، تو بڑوں کی طرف سے پھر اس طرح کی پریشانیاں آنے کا اندیشہ رہتا ہے. اگر بڑوں ہی کی طرف سے ایک ایسا اصول آ جائے، جیسے کہ عورتیں بعد اوقات کمرے میں جگہ نہیں ہو تو وہ کچن میں بھی بیٹھ جاتی ہیں، کچن میں بھی کچھ ایسی اسپیس ہو جاتی ہے کہ خواتین کچن میں بیٹھ جائیں اسلامی بہنیں، اور مرد باہر کہیں بیٹھ جائیں اور پردے کا اہتمام ہو جائے. تو اگر بڑے جو بھی گھر کے ہوتے ہیں یہ اگر اہتمام کریں. حضور اس میں ایک اور رہنمائی فرمائیں کہ جیسے کہ افطار پارٹی ہے
یا جو افطار کی دعوت ہوتی ہے، تو اس میں مغرب کی نماز کے لیے مردوں کو اگر کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو مردوں کو مسجد میں پھر جماعت سے مغرب پڑھنے جانا چاہیے، اور میزبان کو ہی اہتمام کرنا چاہیے کہ آئیے مسجد میں چلتے ہیں، نہ کہ گھر میں اہتمام کر لیں۔ اور پھر عشاء کی جماعت کے لیے بھی پھر اسی طرح، کیونکہ مغرب کی جماعت کے بعد پھر کھانے کا ہوتا ہے، وہ مغرب سے پہلے کچھ ان کے کہنے کے مطابق ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اور پھر مغرب کے بعد پھر وہ صحیح کا کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں نماز با جماعت کا اہتمام، یہ میزبان اگر اس کا اہتمام کروا دے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے مسجد بھی آباد ہو، فوائد بھی حاصل ہوں۔ ظاہر ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، نماز تو فرض ہے، اور مسجد کی جماعت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضی میں اس کی کافی دلائل دی ہیں کہ مسجد کی جماعت واجب ہے۔ کوئی عذر ہو ایسا کہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اب گھر میں جماعت کر لیں تو ٹھیک ہے۔ یہ کہ اس کا بھی پتہ نہیں گھر میں بھی کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں، کھانے پینے میں مصروف رہتے ہوں، اور ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، مغرب کے بعد عشاء کی اذانیں جلدی ہو جاتی ہیں، پھر تراویح نماز یہ سب سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ کاش ایسا ہو جائے کہ پانی پی لیا، کھجور ایک آدھ، اور پھر فوراً مغرب کی نماز پڑھی، یا قریبی مسجد میں ہی سارے مہمان مرد جو ہیں یہ ہوں اور وہیں افطار کریں۔ یہ ممکن نہیں لگتا میرے لیے کہ یہ کوئی مانے میری بات، تو چلو گھر میں، مگر گھر میں آئیں گے نا مہمان تو مہمانوں کی بھی تو اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں نا، گھر والا لاکھ آپ مطلب علم یہ سب چیزیں سمجھتے، آپ مہمانوں کو بلائیں گے افطار میں، آپ خالی پانی اور کھجور ان کو ایک پاس رکھ دیں گے تو نہیں پھر جو آپ کا اشر کرے گی نا قوم، رکھنا پڑتا ہے ہاں رکھنا پڑے گا۔ جس کو آپ دعوت بولیں گے، پارٹی بولیں گے، تو اس میں پھر وہ پارٹی ہوتی ہے۔ اب وہ 10 قسم کے آئٹم رکھیں گے تو کہاں مغرب کی نماز میں اتنی جلدی فارغ کہاں ہوں گے؟ اور یہ جب یہ اب یہ کہ اس وقت چیزیں بھی ہیوی ہوتی ہیں، یہ میں نے نوٹ کیا، افطار کے وقت ہیوی ہوتی ہیں، بعد میں نارمل ہوتی ہے عام طور پہ، تو اب یہ کہ ہیوی چیزیں کھائے گا یہ، پھر مغرب میں جا کر یہ پھر آئے گا تو بھوک تو مر جاتی ہوگی، لیکن پھر ذرا کھانا تو پڑتا ہے، نفس چھوڑتا نہیں ہے، اور اس کا بھی اصرار ہوتا ہے، میزبان کا بھی کھائیے کھائیے، کھاؤ کھاؤ، پلیٹوں میں نکال دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو بس یہ کہ آزمائشیں تو ہے، فوراً افطار کریں، پانی پئیں یا کھجور کھائیں، مسجد میں آئے، باقی بھلے وہ آئٹم ہے دسترخوان پر انتظار کریں آپ کا، واپس آ جائیں، پھر یہ آئٹم میں کھائیں، پھر کھانا کھائیں، اپنا پیٹ کا اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے یہ سب کریں، تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ نمازیں بھی ملیں گی اور سب کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کہ بے پردگی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں بے پردگی ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو، گانے باجے ہو رہے ہوں، تو اسی جگہ پر دعوت ہو تو نہیں جا سکتے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سنت موقدہ ہے، تو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کیا ڈفرنس، کیا ہے فرق، کیا ہے دونوں میں؟ سنت موقدہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا اور کبھی کبھار ترک کیا، اس کی تاکید زیادہ ہے، موقدہ نے تاکید، یعنی کہ تاکید کا بھی کوئی آسان لفظ مل نہیں رہا، مجھے ذہن میں آ نہیں رہا انگلش میں کیا ہوتا ہے، تو یہ کہ تاکید زیادہ ہو۔ سنت غیر موقدہ میں تاکید اتنی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، تو اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلاف اولا کہا ہے کہ سنت غیر موقدہ چھوڑنے سے بچنا چاہیے، بچنا اچھا ہے۔ اب یہ واقعی اصطلاحیں ہیں اور عوام، مجھے بھی اس کا احساس ہے، عوام نہیں سمجھتے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ عوام فرض میں تو سمجھتے ہوں گے کسی حد تک، واجب میں شاید نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے واجب۔ اب کیا کریں، شرعی اصطلاحیں ہم کیسے ترک کریں، اور ہر بار اس کی تعریفات بیان کرنا، تعریفات کے سیم الفاظ یاد ہونا، پھر سیم الفاظ جو کتابوں میں لکھے ہیں وہ بھی تسہیل طلب ہوتے ہیں کہ ان کو بھی آسان لفظوں میں، باہر شریعت میں جو لکھے ہوئے تعریفات سمجھ تھوڑی آتی ہوں، یہ بھی مشکل ہے،
क्या आसान अल्फाज। देखो दुनिया भर के आप फ़नून सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, कितने मुश्किल मुश्किल अल्फाज इसमें भी होते हैं। तो इसको सीखते हैं, इसको रटते हैं, उस्ताद को पूछ पूछ के इसकी मतलब यानी कि जो भी है अपने दिमाग में बिठाते हैं। तो ये सब करते हैं, लेकिन दीन के मामले में जो मतलब इस्तिलाहें या जो इस तरह के अल्फाज हैं, ये मतलब नहीं समझते तो नहीं समझ आती। ठीक है, नहीं समझ आती तो कोशिश की समझने की, कोशिश नहीं की ना। जब दुनियावी उलूम में हम कोशिशें करते हैं, स्कूल में कई कई घंटे पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, रोज़ आते हैं जाते हैं, खर्चे करते हैं, ट्यूटर रखते हैं, स्टडी सेंटर ज्वाइन करते हैं और मतलब खूब मतलब मेहनत करते हैं, इसके बावजूद बाद लोग फेल हो जाते हैं, तादाद फेल हो जाती है। तो ये सब सीखने के लिए टाइम है, आपके पास पैसे हैं, दीन मुफ्त सिखाया जाता है। दीन पढ़ने में कोई चार्ज नहीं है। जैसे हम जामियातुल मदीना हमारे पास यानी हॉस्टल भी है, रहने के लिए जगह भी देते हैं, मुफ्त खिलाते हैं, तीनों टाइम खिलाते भी मेयारी हैं, कोई पैसा नहीं लेते। इसके बावजूद मदारिस में लोगों की तालबा की तादाद कितनी, हर फर्द बस अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, उसको पायलट बनाएंगे, उसको ये बनाएंगे वो बनाएंगे। ये तो बहुत कम रह गया कि जो बोलेगा मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा, मुफ्ती बनाऊंगा, मुफ्ती इस्लाम बनाऊंगा। ये इसकी तादाद कितनी। तो दावत इस्लामी को अल्लाह पाक सलामत रखे, नजर बद से बचाए कि कुछ ना कुछ सोच में तब्दीलियां आई हैं और अब ऐसे घराने मौजूद हैं जो अपने बच्चे को आलिम बनाने में इंटरेस्टेड है। इससे पहले दावत इस्लामी से पहले का माहौल में मुझे पता है दाढ़ी रखने की हिम्मत नहीं थी किसी की। मैंने रखी तो मुझे पता है ना कि मेरे साथ क्या क्या करने वाले करते थे, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की रहमत है कि वो डटा हुआ था। वो मतलब आवाज़ें लगाना, लोगों का कुछ पत्थर फेंक देना, मुझ पर कंकर मार देना, बस और कुछ नहीं, जानते भी नहीं होते ये मौलाना है, दाढ़ी वाला है, फब्ती कसना और वो गलत तरह के लोगों के नाम मुझ पर चस्पा करना। आने आते जाते आवाज़ आती थी बाज़, कोई दाढ़ी के ताल्लुक से माज़अल्लाह हो पिछी ब्रश माज़अल्लाह तो ही नाम है सुन सुन के मतलब और ताने बर्दाश्त कर करके समझो मैं आज आपके पास बैठा हूँ। क्योंकि उस वक्त कोई दाढ़ी रखता नहीं था, इन दिनों मैंने रखी, मेरी उम्र आपके सामने है। तो ये मैं आपको कोई 60 साल पुरानी, 55 साल 50 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। ये दाढ़ी का रवाज नहीं था, बूढ़े लोग दाढ़ी रख लेते थे, वो भी कोई बूढ़े दाढ़ी रखते थे। तो बूढ़ा होता उसको इतना लोग नोट नहीं करते, जवान को नोट ज्यादा करते हैं। या जवानों में कोई इक्का दुक्का दाढ़ी वाला था, लेकिन ये ना शाज़ुकल मादूम, यानी थोड़ा सा होना ये ना होने के बराबर है, नहीं बहुत कम थे दाढ़ी वाले। मैं हम अपने अतराफ की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारा कराची तो मेमन बिरादरी दाढ़ी नहीं रखते थे। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आहिस्ता अब ये कि दूसरी बिरादरियाँ भी मेरे करीब आई और यूँ अब माशाल्लाह अब तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों या लाखों दाढ़ी वाले मुआशरे में हो गए होंगे। मैं सही मैं बोलता हूँ, मैं एक पर मैं आप लोग मतलब भले जो भी समझे, मैं एक पर इनफरादी कोशिश करता था दाढ़ी रखने पर, मेहनत करता था, इसके पीछे लगता था, इसके घर पे बुलाने जाता था, इसको खिलाता पिलाता था, समझे मेरी हैसियत के मुताबिक चाय पिलाने ले जाता। तो एक पर इनफरादी कोशिश करता दाढ़ी रखने पर, नमाजी बनाने पर और नेकी की दावत पर। ये बहुत पुरानी मतलब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक़ था। एक दोस्त मुझे याद है कि मैं 2-3 के पास ये दाढ़ी का बयान कर रहा था, खड़े कहीं ऐसे ही आपस में जो गुफ्तगू हुआ थे ना, तो एक लड़का गुजरा, तो वो खड़ा हो गया, हमको ऐसी बातें सुन, तो वो उसने मुझे बाद में वो करीब आ गया, बोला आप वो जो समझा रहे थे ना तुम, मैंने दाढ़ी रख ली। नहीं उसको मैं समझा नहीं रहा था, खाली वो सुनकर उसने दाढ़ी रख ली और फिर तो वो मेरा गहरा दोस्त हो गया। अब इतने मतलब क्लोज हो गए थे। फिर बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह गरी के रहमत करे, बड़ा इश्क रसूल था उसको और बड़ा यानी कि जज्बा था
دینی مطالعے کا، اور اس طرح فوت ہو گیا بیچارہ. اب بہت بعد میں فوت ہوا، بال بچے دار ہونے کے بعد. تو اس طرح مطلب یہ کہ میں کوشش کرتا تھا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے اللہ قبول فرمائے. اخلاص نہ تب تھا نہ اب ہے، بس اللہ عطا کر دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. حقیقی معنوں میں اخلاص مل جائے. وہ ترغیب کے لیے آپ کے بالکل مایوس نہ ہو، ایک ایک پر کوشش کرنی پڑے گی. اجتماعی کا بھی فائدہ ہے لیکن انفرادی کے بھی اپنے فوائد ہیں. انفرادی کوشش ایک ایک پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو شوگر ہو تو کیا روزہ حالت میں اس کی شوگر لو ہو جائے تو کیا اس کا روزہ توڑنا جائز ہوگا؟ کیونکہ شوگر کی حالت میں جب شوگر لو ہو جائے تو کچھ میٹھا کھانا ضروری ہوتا ہے. اگر واقعی ایسی طبیعت ہو گئی ہے شوگر کی وجہ سے عقل چلی جائے گی یا جان چلی جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا، اس طرح کا کوئی عوارض اپنا تجربہ ہے تو، یا کوئی طبیب حاذق، کوئی ماہر طبیب جو مطلب خوف خدا والا بھی ہو، تھوڑا بہت اس کو معلومات ہو، اللہ اور رسول کی باتوں میں مانتا ہو، اس طرح کا نہ ہو مولانا نے اسلام کو مشکل بنا دیا ہے، اسلام یہ نہیں بولتا، اسلام یوں نہیں بولتا، کوئی سختی نہیں ہے، روزے مت رکھو. اس طرح کے ڈاکٹروں کا بھی ایک طبقہ ہے، ان کے تو پاس جانا بھی، ان کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے کہ اپنے کچھ نہ ہو جائے، نہ ان سے علاج کروانا چاہیے. اچھے ڈاکٹروں کی بھی ہے ایک تعداد، یہ طبقہ بھی پایا جاتا ہے ماشاءاللہ، خود روزہ رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے اور وہ اللہ اور رسول میں سمجھتے ہیں، مطلب واسطے بھی پڑھیں میرے. تو اس طرح مطلب یہ کہ تجربہ یا وہ کوئی اسلام کو سمجھنے والا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں مگر بعد قضا کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سنت موقدہ ہے تو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کیا ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ نہیں، اب شام کے ٹائم پہ بولتا ہے نا روزہ ہوتا ہے تو اتنا سوچنا نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے عیسائی بھائی بھی روزے دار ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب. اب دیکھو میری آواز بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی رات میں اس ٹائم کی آواز میں فرق، تو اب بھی اسی کا جواب چل رہا تھا، وہی سوال چلا دیا. کوئی بات نہیں. انشاءاللہ بھی مغرب ہو جائے گی، پانی وغیرہ پیو گے تو انشاءاللہ پھر رات کو دوبارہ موقع دیں گے. تیسری بار نہیں چلائیں گے اب انشاءاللہ. ابھی تھوڑا طبیعت صحیح ہوگی، ہنس بول کے ابھی ہنس رہے ہوں گے آپس میں. کیا سوالات ہمیں کچھ ملے وضو سے متعلق ہیں. یہ ارشاد فرمائے کیا بغیر وضو مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جی داخل ہو سکتے ہیں. کیا کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. کیا ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ جی ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ویسے ہنسنے سے عام حالات میں وضو نہیں ٹوٹتا. کیا نماز کے الگ مسائل ہیں. جی یہ کیونکہ شارٹ ہے نا تو پھر یہ نہیں سمجھے کہ نماز میں بھی، تو نماز کے علاوہ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور نماز میں پھر یہ کہ بالغ کی سجدے والی نماز میں قہقہے سے ہنسا کر کے جو ہنستے ہیں نا، یعنی اس طرح ہنسا کہ اس کی آواز دوسرے کو پہنچے، نہ بھی ہو تب بھی اتنی آواز ہو کہ ہو کوئی تو دوسروں کو بھی پہنچے. تو اب یہ کہ وضو ٹوٹا اور نماز بھی ٹوٹی. بالغ جاگتے میں نماز کی حالت میں، کہ بعض اوقات نماز میں نیند بھی آ جاتی ہے، تو بالغ جاگتی حالت میں سجدے والی نماز میں جن میں سجدے ہوتے ہیں، ان میں اگر زور سے ہنسا، قہقہ جس کو بولتے ہیں، قہقہ لگا کر ہنسا تو اس کا وضو ٹوٹے گا. ورنہ اتنا ہنسا کہ خود اپنی آواز سنی دوسرا نہ سنے، اتنی آواز نہیں نکلی، تو وہ نماز ٹوٹی، وضو نہ ٹوٹا. اب مسکرایا، کچھ بھی نماز نہ آواز آئی نہ خود کو نہ کسی کو، تو نہ نماز ٹوٹی نہ
وضو ٹوٹا. کیا ایک ہی وضو سے 5 نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں اگر واقعی اس کا وضو قائم ہے تو. ہم جب دعوت اسلامی کا قافلہ لے کر جاتے تھے تو ایک ہمارے ساتھ بزرگ ہوتے تھے بابا عبد الحمید، اب پتہ نہیں برسوں سے زیارت نہیں کی. یہ ہمارے ساتھ ٹرین میں چل رہے تھے ہمارا قافلے کے ساتھ، تو مجھے بتاتے تھے ابھی تک میرا وضو ہے. وہ دوسرے دن بھی بتایا کہ میرا ابھی تک وضو ہے. 2 دن تک ان کا وضو قائم رہا. کمال کے آدمی تھے، یہ سوتے بھی نہیں تھے، اور مطلب صحت بھی صحیح تھی ان کی، داڑھی سفید تھی ان کی، سمجھے؟ ماشاء اللہ رشک آتا ہے. اللہ ان کی برکت ہم کو نصیب فرمائے. صحیح آدمی تھے، مومن آدمی تھے، اللہ برکت دے ان کو. اچھا، اگر یہ میں اس سے ہٹ کر اس طرح کر کے وضو باقی رکھتا ہے اور اس پر پیشاب کا بھی زور ہے، وہ بولے یار نہیں جاتا، یا میرے کو وضو باقی رکھنا ہے، میرے کو 5 نمازیں وضو کے ساتھ پڑھنی ہے، اور مطلب وہ جو وضو توڑنے والی بعض چیزیں ہیں اس کو وہ پریشر کے ساتھ روک لیتا ہے، تو اس حالت میں وضو باقی رکھنے کی صورت میں اور اس میں نماز کی صورت کیا؟ اگر پیشاب وغیرہ کی شدت ہے، پیشاب ہے، گیس ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی جو عوارض بشری ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو روکنے سے روک کر، یعنی کہ جبکہ شدت ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ان کو اس طرح شدت کے باوجود روکنا طباً بھی نقصان دہ، نہ کہ میڈیکلی یہ نقصان دہ، اس طرح نہ روکا جائے. یہ تو قدرتی کسی کو یہ ہو کہ کئی گھنٹوں تک کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، وہ ایک الگ صورت ہے. مجھے ایک ڈاکٹر اسپیشلسٹ نے بتایا تھا کہ یہ جو یورین اسپیشلسٹ کیا بولتے ہیں، یورولوجی، اس نے بولا کہ بعض لوگ اس طرح دیر تک روک لیتے پیشاب تو یہ نقصان دہ. وہ بولا زیادہ سے زیادہ 4-4.5 گھنٹے، وہ بھی جس کو نہ لگتا ہو پیشاب زور کا، تو اب یہ کہ 4-4.5 گھنٹے تک بس اس کو پیشاب کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تیزاب ہوتا ہے اور مثانے میں یہ جمع رہے گا، نہیں پیشاب کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مثانے کے اندر کی دیوار کو ڈیمیج کرے، اس میں وہ چھالا ڈالے، زخم کر دے، جس کو غالباً السر بولتے ہیں. تو اس طرح کے خطرات اس میں رہیں گے، اور بھی خدا جانے کیا کیا بیماریاں ہوں، کیونکہ اس میں فاسد مادے ہوتے ہیں. تو پیشاب نکلتا ہے نا، تو فاسد مادے مانے انگلش کیا اس کی، یعنی کہ نقصان دہ چیزیں جو ہوتی ہیں، زہریلے اثرات کچھ ہوتے ہیں جسم میں، تو وہ پیشاب کے ذریعے نکلتے ہیں. مثلا یورک ایسڈ یہ پیشاب کے ذریعے نکلتا ہے جو زائد ہے. وضو کے بعد دعا پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ جی ہاں، وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کسی روایت میں آسمان کو دیکھنے کا ذکر ہے، کسی روایت میں آسمان کو دیکھے بغیر پردے کا ذکر ہے. دونوں طرح کی روایات ہیں. اب 8 جنتوں 8 دروازوں کی دیکھنے والے کے لیے تو مجھے یاد پڑتا کہ ہے، اب جو دیکھ کر نہ پڑے اس کے لیے 8 دروازوں کا ذکر ہے یا کیا، یہ اب میں نکلے روایت تو انشاءاللہ. جو وضو کی حالت میں انتقال کر جائے تو کیا اسے شہید کہا جائے گا؟ جی ہاں، جو وضو کی حالت میں فوت ہو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، مگر وہ شہادت دو، ایک تو ہوتی ہے شہادت جہری، ایک ہوتی ہے سری. فقہی، جہری سری نہیں بولتے، فقہی اور حکمی. تو فقہی شہادت تو وہی کہ آلات حرب سے دشمن اسلام کے ساتھ لڑائی میں انتقال ہوا، تو وہ ہے شہید فقہی. اور دوسرا شہید مجازی بھی شاید بولتے ہیں اس کو، شہید مجازی. خیر، تو شاید سری بھی ہے، کتابوں میں مطلب مختلف اس کی اصطلاحات ہوتی ہیں. تو دوسرا شہید حکمی، یعنی کہ یہی کہ وضو سے یا متعدی امراض جو ہوتے ہیں، جیسے ابھی کورونا آیا تو کورونا میں جو فوت ہوا وہ بھی شہید
اچھا، سانپ نے ڈس لیا وہ شہید، آگ میں جل کر جو فوت ہوا وہ شہید، پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا وہ بھی شہید، حاملہ فوت ہوئی، لیکن زچہ جو ہوتی ہے زچگی کے دوران جو شہید ہوئی فوت ہوئی وہ بھی شہید، اس طرح جو کثرت درود شریف کا عادی ہو وہ شہید، عبادت گزار نوجوان وہ شہید، اس طرح لسٹ کافی ہے اس کی، دیوار گر گئی کسی پر تو وہ شہید، فوت ہو گیا مطلب دیوار گرنے سے۔ تو اس طرح جو اموات ہوتی ہیں تو اس میں بہت سارے، ڈاکو نے گولی مار دی شہید ہے، مظلوم جس کو بھی ظلماً قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے، مگر ان کی یہ کہ وہ نماز جنازہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، پھر نماز جنازہ اس شہید کی بھی پڑھی جاتی ہے جو بعد طہارت سویا اور مر گیا، وضو کر کے سویا فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ اصطلاح فقہ میں شہید اس مسلمان عاقل بالغ طاہر کو کہتے ہیں جو بطور ظلم کسی آلہ جارحہ سے قتل کیا گیا اور نفس قتل سے مال نہ واجب ہوا ہو اور دنیا سے نفع نہ اٹھایا ہو۔ یہ تو پھر کافی ہاں وہ اچھا وہ جی وہ وضو کے تعلق سے جو حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ اب یہ اس میں آسمان کی طرف دیکھنے کا بھی تذکرہ نہیں ہے، آسمان پر کی طرف دیکھنے کی بھی روایت ہے، تو چلو کیونکہ اب چھت کے نیچے آسمان کیسے، نابینا آسمان کیسے دیکھے گا، تو سب کے لیے یہ ہو گیا کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساتھ میں یہ کہ اچھی طرح وضو کیا، یہ دشواری، اس میں تھوڑی کمزوری ہے ہماری کہ اچھی طرح وضو ہم کرتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق، سنت بھی نہ چھوٹے، مستحبات بھی نہ چھوٹے، اللہ کرے فرائض بھی درست ادا ہوں، وضو میں واجب کوئی نہیں ہوتا۔ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، نسوار لگانے یا گٹکا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہاتھ سے سر کا مسح کر سکتے ہیں؟ ہو جائے گا مسح۔ سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے؟ سنت تو یہ ہے کہ جیسے کہ دونوں ہاتھ تر ہیں اور سیدھے یہ ہاتھ ملا کے اس طرح لے جائیں کہ ہر بال جو ہے یہ اس پر تری پہنچے، پانی کی تری انگلش کہ بھیگا ہاتھ جو ہے پانی والا، بس یہ سر پہ پھر جائے اور پانی سے وہ بال یعنی کہ اس پہ بھیگا پن آ جائے، تری آ جائے، ٹپکنا ضروری نہیں ہے پانی کی۔ ویٹ تری کو ویٹ کہتے ہیں، گیلے پن کو ویٹ کہتے ہیں۔ تری یعنی ویٹ مطلب سر کے جتنے بال ہیں نا ظاہر ان سب کے اوپر آ جائے، یہ سنت ادا ہو گئی۔ اور چوتھائی سر کا مسا جو ہے یہ فرض ہے، تو مسا پانی کی تری پہنچنے کو بولتے ہیں، اور دھونا یہ وضو میں تو 2 قطرے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں۔ وہ جو آپ نے تاکید کا بھی کہا تھا نا، تاکید کا ایک اردو متبادل بنتا ہے زور دینا، کسی چیز پر زور دینا، اور اس کی انگلش ایک بنتی ہے امفیسائز۔ ہاں، اب زور دینا ہے تو گفتگو میں زور دینا، تاکید، اور اب یہ جیسے متبادل زور دیا میں نے تو اس کو تاکید نہیں بولتے، اس کو مطلب دبانا ہے، تو زور ہی دے رہا ہوں میں اس پہ، تو یہ موقع کی مناسبت سے زور دینا لفظ کا استعمال ہو سکے گا، تاکید۔ کیا گالی دینے یا گانے سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہنسنا ہو گیا، تفصیل کے ساتھ ہو گیا۔ جو وضو کی حالت میں انتقال کر جائے یہ بھی ہو گیا، سگریٹ کا بھی ہو گیا۔ اچھا، گوشت کھانے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ مستحب ہے،
اونٹ کا گوشت کھا کر مستحب ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں وضو ٹوٹتا ہے. اچھا ان کے نزدیک، اور آگے شاید ہے. ہاں اچھا، ادخلوا فی السلم کافہ. تو بہرحال لے کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اونٹ کا گوشت کھایا تو مستحب ہے کہ وضو کر لے، وضو ٹوٹتا نہیں اس سے بھی. وضو کے دوران منہ، ہاتھ یا پاؤں ایک بار دھویا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ وضو ہو جائے گا، سنت چھٹی. کیا عورت کو ہاتھ لگ جائے یعنی ٹچ ہو جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حنفیوں کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی جتنے سوالات ہوئے جس میں آپ نے فرمایا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اب اگر کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے قہقہ لگانا یا گالی بکی کسی نے، یا جو ہے وہ عورت کو ہاتھ ٹچ ہو گیا، یعنی نامحرم عورت کو، تو عورت کو چھونے سے میرا بلا حائل جی، نہ کہ کپڑوں پر. تو اس طرح کے اگر معاملات ہو گئے، یا جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک ایک مرتبہ وضو ہو گیا اس طرح کرنا، تو اب یہ جو معاملات قہقہ لگانا، گالی دینا، اس وجہ سے وضو ٹوٹنے کی بات، وضو نہیں ٹوٹے گا، تو وضو اس کے بعد کر لینا یہ مستحب بھی ہے یا نہیں ہے؟ وضو تو دوبارہ کرنا ہوگا، اور بلکہ سنت چھٹی تو سنت مقدہ ہی ہے. کیا کلی ناک میں پانی چڑھانا 3 یہ تو چیزیں مقدہ ہیں، لیکن یہ جو گالی دینے کی وجہ سے گالی دینا، غیبت کی، قہقہ لگانا، جھوٹ بولا، تو یہ مستحب ہو جائے گا کہ وضو کر لے. اور توبہ تو ویسے ہی فرض ہے جو گناہ کیے اس پر. مگر اب یہ کہ یہ اصل شارٹ بس صورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ تو الگ کے ہاں ڈیٹیل ہوتی ہے. سب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں کہ یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا. تو اس طرح کے جوابات جو ہے نا، یہ ان کو باقاعدہ اس کا ایک حل نکل آتا ہے. کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. اب یہ کیا غلط فہمی عوام میں ہوتی ہے کہ ناخن کاٹا تو وضو ٹوٹ گیا، یوں کیا تو شیشہ دیکھا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کل ایک سوال رہ گیا تھا، اس کی وضاحت کرنی تھی. کون سا؟ وہ نمکین آنسو، اس کی وضاحت اثر میں یہ پوچھ لو تاکہ اس میں شامل ہو جائیے. اگر رونے کی وجہ سے منہ میں پانی، آنسو منہ میں چلے جائیں تو کیا اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا پہلے تو وضاحت کر دوں کہ کل یہ میں نے بیان جو کیا تھا کہ پورے منہ میں نمکینی محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو بہرحال اس کی وضاحت یہ کہ روزہ اس آنسو منہ میں چلے گئے تو 1-2 قطرہ ہیں چلے گئے تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا. اور اگر اتنا آنسو منہ میں ہے کہ منہ میں نمکینی محسوس ہوئی اور اب حلق کے نیچے بھی اترا کچھ، تو حلق میں بھی محسوس ہوا کہ اتر گیا، تو حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ بھی یاد ہو. یہی مسئلہ. تو یہ بھی شارٹ میں اس کو شامل کر لیا جائے، اور کل کے جو مسئلہ بیان ہوتا اس کی وضاحت بھی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں شمع علم کی جلائیں گے، یہ عزم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু. ভাই আপনি কেমন আছেন? ভাইয়া আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল আমি ভালো. ভাই এমন কিছু মানুষ আছে যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে না। সাধারণ মানুষ তাদের অযোগ্য রোগের জন্য যায়, কিন্তু তাদের আমলের মাধ্যমে কিছু নিরাময় অযোগ্য রোগীর সুস্থতা অর্জন করে। সাধারণ মানুষ তাদেরকে অলি মনে করে, এটা কতটুকু সত্যি? উত্তর দিতে পারবেন? আমি সঠিক কিছু এই সম্পর্কে জানি না, আসুন আমরা আমিরে আহলে সুন্নাত থেকে জেনে নিই। আমিরে আহলে সুন্নাতের কাছে একটা প্রশ্ন, এমন কিছু ফাসিকে মলিন ব্যক্তি আছে যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে না, কিন্তু তাদের আমলের মাধ্যমে কিছু নিরাময় অযোগ্য রোগী সুস্থতা অর্জন করে থাকে, সাধারণ মানুষ তাদের অলি বলে থাকে, এটা কতটা সঠিক?
سوال ہے، ایسے کچھ فاسق معلن لوگ موجود ہیں جو پابندی سے نماز قائم نہیں کرتے، لیکن کچھ عملیات کے ذریعے بعض مریض ان کے علاج و معالجے سے شفا یاب ہوتے ہیں، اس وجہ سے عام لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ فاسق معلن، یہ بھی عوام تو فاسق میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، تو یعنی کہ جو بڑے بڑے گناہ کرے، بڑا گناہ کرنے سے فاسق ہوتا ہے، اگر یہ گناہ علل اعلان کرے تو پھر فاسق معلن کہلاتا ہے، چھوٹا گناہ کرنے سے فاسق معلن نہیں ہوتا، ایک آدھ بار کیا تو، لیکن بار بار کرے تو پھر یہ اور علل اعلان کرے تو فاسق معلن، ورنہ فاسق، تو ایک شرعی اصطلاح یہ بھی۔ تو اب ایسا آدمی جو نمازیں بھی نہیں پڑھتا مگر علاج کرتا ہے، اس کے علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس میں تو یہاں تک تو ڈاکٹر بھی، غیر مسلم ڈاکٹر بھی علاج کرتے ہیں تو بندہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے، شفا تو رب دیتا ہے، ڈاکٹر نہیں دیتا، اسباب مطلب علاج، ایک دوا اگر وہ بیماری پر اٹیک کر لیتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک شفا دینا، یعنی ایک فرشتہ دوا اور بیماری کے درمیان میں حائل ہوتا ہے، تو جب تک اللہ پاک نہیں چاہتا اس کو شفا تو وہ دوا، چونکہ فرشتہ بیچ میں حائل ہے تو وہ دوا مرض پر اٹیک نہیں کرتی، اور جب اللہ چاہتا ہے شفا دینا تو فرشتہ ہٹ جاتا ہے، پھر وہ مرض پر دوا اٹیک کرتی ہے اور مریض شفا یاب ہوتا ہے، یہ ایک نظام قدرت ہے۔ تو اب یہ کہ وہ بابا جی ہے، عامل ہے، بے نمازی ہے، لیکن وہ چونکہ علاج کرتا ہے اور اس کے پاس ایسے عملیات ہیں تو اس سے بھی بندہ بعض اوقات شفا یاب تو ہو جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے، لیکن یہ کہ اب دوسرا اس کا سوال کا حصہ کہ لوگ پھر اس کو ولی سمجھتے ہیں، تو بالکل اس کو اگر ولی سمجھتے تو ڈاکٹر کو بیچارے کو کیا قصور ہے، اتنی محنت کی ہے کہ کہاں ملکوں میں آ کے پڑھ کے آیا، تو یہ تو ولیوں کا سردار ہونا چاہیے کہ اس نے علاج کیا ہے۔ اچھا، پھر یہ ٹیبلٹ جو ہوتی ہے، ہم تو ٹیبلٹ بھی دکھاتی ہے، اس کو بھی کوئی ولایت کا چھوٹا موٹا درجہ دے دیا جائے، سر پھٹ رہا ہے درد سے، وہی اور ٹیبلٹ آ گئی ہے، میڈیکل اسٹور سے ہی لے آتے وہ کھائی، سکون ملا۔ اب ایک ٹیبلٹ نے سکون دیا، اس کو بیچاری کو آپ ولایت دیتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اتنی محنت کرتا ہے، چیر پھاڑ کر دل ٹیبل پہ لا کے رکھ دیتا ہے، آنکھیں بدلی کر ڈالتا ہے، گردے ٹرانسپلانٹ کر دیتا ہے، بدلی کر دیتا ہے، بندے کو چلتا کر دیتا ہے، اس کو ولایت کا کوئی حصہ نہیں ملتا، خالی بابا جی کو ولایت کا حصہ کیوں؟ اس سوال کا جواب ڈائریکٹ جو ولی بولتے ہیں تو یہ، نہ ڈاکٹر علاج کرنے سے ولی ہو جاتا ہے، نہ وہ بابا جی عامل علاج کرنے سے ولی ہوتے۔ ولایت چیزیں دیگر است، یہ اور چیز ہے ولایت جو صرف اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس طرح جو بھی اعلانیہ گناہ کرنے والے یا خلاف شرع کام کرنے والے ہیں تو ولایت کے ہے اللہ کی عطا سے، لیکن جو جن کو ملتی ہے، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں یا اللہ کا ولی ہوگا یا اللہ کے اس کے بارے میں مستحسن ہو، تو اس کی کوئی ایسی نشانی، ایسی کوئی علامت عوام کے لیے تو ہوتی ہوگی نا؟ ایک تو یہ ہے کہ مطلب جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ علامتیں تو ہیں یار۔ واضح قرآن پاک میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ہیں، اور پرہیز یعنی متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنا، تو وہ متقی ہوگا تو ہی اللہ کا ولی ہوگا، ورنہ تو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی کا مطلب اللہ کا دوست، اور نافرمانی کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا نافرمان، دور بھاگنے والا اس سے۔ بہرحال پھر بھی اس کے اور بھی شرائط ہیں، اور اس کا عالم ہونا بھی شرط ہے۔ غیر عالم جو ہے کتنا ہی پرہیزگار ہو، کتنی عبادتیں کرے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی
غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا انمول سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں مرید کراتے ہیں، اور قادری سلسلے کی برکتیں ہم نے سنی، تو وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں، امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو کر دنیا اور آخرت کی برکتیں پائیں۔ امیر اہل سنت جس طرح ارشاد فرمائیں، آپ اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ اگر آپ کسی سلسلے میں مرید ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں، آپ طالب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پیر صاحب ہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی نصیب ہوگا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، اور خاندان عالی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما، اللہم آمین۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف فضل و کرم سے معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، ہو
غیرت پہ سلطان انبیاء یا رب الہی صاحب ہو جنت میں داخلہ یا رب الہی صاحب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب گناہ گار طلب گار عفو رحمت گئے گناہ گار طلب گار عفو رحمت عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب نبی کا صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائیں تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائیں تو بالیقین اٹھے قبر جگمگا یا رب تو بالیقین
لینا حشر میں اتار کے عمل مولا تو لینا حشر میں ہم سب کے بھی عمل مولا بنا حساب ہی تو ہم کو بخشنا یا رب بنا حساب ہی تو ہم کو بخشنا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ ماہ رمضان سے سرفراز کیا. ماہ رمضان آیا اور روزے تراویحوں کا سلسلہ شروع ہوا. عشرہ رحمت لٹا رہا ہے. آدھا عشرہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا. اس کے چند منٹ باقی رہ گئے. آج 5واں روزہ ختم ہوتے ہی آدھا عشرہ ختم ہو جائے گا. الہ العالمین کچھ بھی نہیں کیا. تیری رحمت کے پانے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی. الہ العالمین جن پر تیری رحمت نازل ہوئی انہی کا صدقہ ہم پر بھی اپنی رحمت کی کوئی چھینٹ ڈال دے. میرا حمد مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو. میرا حمد مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا مولا. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے. برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. یا اللہ پاک ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے. مولا کریم کرم کر دے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. الہ العالمین ہمیں برے خاتمے سے بچا. اے اللہ پاک برے خاتمے سے بچا. اللہم اختم لنا بخیر. اللہم اختم لنا بخیر. اللہم اختم لنا بخیر. اے کاش جب آخری وقت آئے سرزمین مدینہ ہو گنبد سبز کے سائے میں ہو اور تیرے محبوب کا جلوہ سامنے ہو. محبوب کلمہ پڑھائیں اور ہماری روح محبوب کے قدموں پر قربان ہو جائے. میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے. میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے. خدا جلوائے مصطفیٰ مانگتا ہوں. خدا
جلوائے مصطفیٰ مانگتا ہوں بچانا برے خاتمے سے بچانا میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں۔ الہ العالمین، اس وقت نہ جانے کتنے مریض ہمارے ساتھ بڑی امید کے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے آپریشن ہوئے کامیاب ہوں، بڑے سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہ آئیں، تندرست ہو جائیں۔ الہ العالمین، جن کو کینسر ڈکلیئر ہوا، کینسر کا مرض بھی ڈاکٹر علاج نہ کر سکے، میرے مالک تو جو چاہے کر سکتا ہے، بیچاروں کو شفا دے دے۔ ٹی بی کے مریضوں کو شفا دے دے، جن کو پیٹ کا مرض، پیٹھ کی تکلیف سب دور ہو جائے۔ الہ العالمین، جوڑوں کے درد ختم ہو جائیں، بیچاروں کو کسی کو بلڈ پریشر ہائی تو کسی کو لو، کسی کو شوگر ہائی تو کسی کو لو۔ اے اللہ پاک، ان مریضوں کو بھی صحت کی بھیک دے دے۔ اے پروردگار، نہ جانے کتنے بیچارے ایسے بھی دعا میں شریک ہوئے ہوں گے جن کے گھر کا سکون برباد ہوا پڑا ہوگا۔ یا اللہ پاک، گھر امن کے گہوارے بن جائیں، سکون دے دے، راحتیں دے دے، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں۔ مولا کریم، آپس میں محبتوں کے رشتے استوار ہوں۔ اے اللہ پاک، آج بھائی کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ الہ العالمین، سب کو آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے۔ اے اللہ پاک، مہنگائی کا خاتمہ ہو۔ اے اللہ پاک، غریب بھی سکون کا سانس لیں۔ الہ العالمین، سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ جن کو گھر کی تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ اے اللہ پاک، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا ہو جائیں۔ الہ العالمین، جن کے گھر چھوٹے پڑتے ہیں ان کو کشادہ مکان نصیب ہو جائیں۔ جو بیچارے کرائے نہیں دے سکتے ان کے کرائے کا انتظام ہو جائے۔ یا اللہ پاک، تو چاہے تو انہیں آنرشپ بھی عطا ہو جائے، مالکانہ حقوق مل جائیں۔ ایسے مکان عطا کر دے، دنیا میں بھی سکون دے، قبر میں بھی سکون دے۔ اے اللہ پاک، قیامت میں بھی راحت نصیب فرما۔ محبوب کے جھنڈے تلے قیامت میں ہمیں جگہ نصیب کرنا۔ اے اللہ پاک، ہمارا حساب کتاب نہ ہو، بغیر حساب ہمیں بخش دیا جائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حساب کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، تیری رحمت پر نظر ہے، اپنی رحمت سے ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ، اور جنت میں بھی جنت الفردوس میں، اور وہ بھی تیرے محبوب کے پڑوس میں عطا ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ پاک،
تیرے فضل و کرم سے 5 روزے پورے ہوئے، آدھا عشر رحمت گزر گیا۔ مولا کریم اپنی رحمت سے ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ اے اللہ پاک گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھوٹے اور ہم نیکیوں بھری زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک رحمت کی نظر فرما دے۔ یہ گناہوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اے اللہ پاک رحمت کی نظر فرما دے۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان نیک بننے نہیں دیتے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دے، اپنا پرہیزگار متقی بندہ بنا دے، اور سچا پکا حقیقی عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت اور عاشق اولیاء بنا دے۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے، جو بیچارے قرضے کی وجہ سے تنگ ہیں، جن کی جانوں پر بنی ہوئی ہے، بیچاروں کے قرضے اتر جائیں، غیب سے امداد فرما دے، اور جن کی رقمیں پھنسی ہیں اس کی وجہ سے تنگ ہیں تو ان کو اے اللہ پاک ان کے حقوق مل جائیں۔ اے اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائیں۔ الہ العالمین آپسی ناراضیاں ختم ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے۔ اے اللہ پاک پریشانیاں دور ہوں، خوشیاں عطا ہوں، خوشحالیاں عطا ہوں۔ اے اللہ پاک ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ الہ العالمین جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا لے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے، اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔